بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہی اللہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان قرآن مجید اسلام دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے، دین اسلام کو، دین محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کافی گواہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ فضلا من اللہ و رضوانا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں اس آیت میں گواہی دی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعریف فرمائی۔ سنتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ 150 سے شروع ہیں جو معمولات سفر کی سنت ہیں۔ ہم پچھلے ویڈیو میں 1 سے لے کر آج تک 149 پر پہنچے ہیں۔ آج انشاءاللہ 150 سے شروع ہیں، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ یہ۔ تو 150 نمبر پر اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے یا سفر میں کسی کو بھیجتے تو آپ مناسب سمجھتے کہ جمعرات کا دن تجویز فرماتے، آپ جمعرات کے دن سفر کرنا آپ مناسب سمجھتے۔ نمبر 151، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو زیادہ تر تیز رفتار سے چلانا پسند فرماتے، اور جب دیکھتے کہ سفر لمبا ہے تو اور تیز کر لیتے، لیکن اتنا تیز نہیں کہ جو جان مال کا خطرہ آ جائے، اتنا تیز نہیں۔ نمبر 152، سفر میں کہیں پڑاؤ اگر ڈال کر چلتے تو عادت یہ بات ہے کہ صبح کے وقت کوچ فرماتے، صبح کے وقت نکلتے۔ نمبر 153، سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے جب تک کہ نماز دوگانہ یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا نہ فرما لیتے، وہاں سے روانہ نہیں ہوتے۔ نمبر 154، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے یا سفر میں کہیں منزل پر پڑاؤ کرتے تو جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرما لیتے نہیں بیٹھتے، ان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیتے جب تک نہیں بیٹھتے، اور جہاں سے آپ چلتے وہاں سے جب تک نہیں چلتے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیتے۔ یہ سنت ہے آپ کی۔ نمبر 155، شروع رات میں اگر کسی جگہ منزل کر کے آرام فرماتے تو سیدھی ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھا رخسار رکھ کر سیدھی کروٹ آرام فرماتے۔ شروع رات میں اگر کسی جگہ منزل کر کے آرام فرماتے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھا رخسار رکھ کر سیدھی کروٹ آرام فرماتے۔ نمبر 156، اگر پچھلی رات کہیں پڑاؤ کرتے تو سیدھا ہاتھ کی کوہنی کے بل کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے۔ نمبر 157، جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے آپ اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے، آپ کی سنت ہے یہ۔ نمبر 158، جب کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو اس سے دعا کا مطالبہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ بھائی ہم کو بھی اپنی دعا میں مت بھولنا، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ نمبر 159، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپسی ہوتے تو رات کے وقت گھر میں ہرگز تشریف نہ لے جاتے، بلکہ
راستے میں کہیں ٹھہر جاتے اور جب صبح کے وقت آپ گھر میں قدم مبارک فرماتے۔ نمبر 160، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلاً کھانا وغیرہ پکانا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ مثلاً ایک پڑاؤ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور پڑاؤ ڈالا یعنی رکے منزل پر، تو ارادہ کیا کہ کھانا بنانے کا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا کام لے لیا، تمام صحابہ نے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا کام لے لیا کہ میں لکڑی چن کر لاؤں گا، لکڑیاں بین کر لاؤں گا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے دنیاوی اعتبار سے۔ نمبر 161، سفر سے واپسی پر عادت طیبہ تھی کہ سیدھے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ پہلے مسجد میں جا کر نماز دوگانہ ادا فرماتے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 162، اللہ کے نبی سفر سے تشریف لاتے تو شہر میں آ کر بچے راستے میں ملتے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بٹھاتے، چھوٹے بچے کو اپنے آگے بٹھاتے اور بڑوں کو اپنے پیچھے۔ آپ کی یہ سنت ہے۔ نمبر 163، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے یا جہاد کے لیے تو ہر روز اصحاب میں سے ایک صحابی اپنے ہمراہ بٹھاتے اپنی سواری پر، اللہ کے نبی کی یہ سنت۔ نمبر 164، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے، اور پھر ان الفاظوں میں دعا فرماتے کہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعد الأرض اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی ہوتے تو یہی دعا پڑھتے، مگر اس کے ساتھ ان الفاظ کو اور بڑھا دیتے سفر سے واپسی میں، آئبون تائبون حامدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ان الفاظوں کو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ نمبر 165، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بلندی پر سواری چڑھتی تو 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے، اور پھر فرماتے اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ نمبر 166، جب کسی سواری پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تو 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے۔ نمبر 167، رکاب میں پاؤں رکھتے وقت فرماتے بسم اللہ۔ نمبر 168، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے یہ الفاظ ارشاد فرماتے، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن الحیۃ والعقرب
والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد، یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ دعا ایک مرتبہ اور پڑھیں، چاہیں تو ہم اسے سیکھ بھی سکتے ہیں۔ یا ارض ربی وربک وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن الحیۃ والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن ولد وما ولد۔ یہ ہے نمبر 169۔ جس شہر گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ارادہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کو دور سے دیکھ لیتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فیہا، 3 مرتبہ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا۔ اور جب اس شہر میں یا بستی میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا۔ نمبر 170۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ تھا نمبر 171۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے اور اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے فرماتے توباً توباً لربنا اوباً لا یغادر علینا حوباً۔ یہ سفر کی سنت ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکمل سنت یہی ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق جس کتاب سے لے رہے ہیں اور جو نمبروں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہیں، اور بھی انشاءاللہ سفر کی لائن کی سنتیں باقی ہیں۔ اللہ کرے ہم سیکھ لیں میں سنتوں کو اور سنتوں پر عمل کر لیں میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے بارے میں سنتیں عرض ہوئیں گی۔ آپ دین کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔